اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درس سوم تیسرا سبق عنوان ہے ولایت فقیہ. ٹھیک، فقیہ کی حکومت. فقیہ یعنی مجتہد، فقیہ یعنی مجتہد، ولایت یعنی حاکمیت، حکومت. ٹھیک، ولایت فقیہ مرجع تقلید کی، مجتہد کی حاکمیت، حکومت. ٹھیک، بزرگ ترین امتیاز جمہوری اسلامی ایران این است کہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری اسلامی ایران کا سب سے بڑا امتیاز، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ولایت فقیہ در آن حاکمیت دارد. مرجع تقلید اس ملک کا حاکم ہے، سرپرست ہے. ولایت فقیہ، ولایت فقیہ جب کہا جائے تو سمجھے کہ مرجع تقلید ہے. مرجع تقلید در آن یعنی ایران میں حاکمیت دارد، حکومت کرتا ہے. ٹھیک، ایران کا حاکم کون ہے؟ ولی فقیہ. ولایت بمعنی سرپرستی، کہہ رہے ولایت کے معنی سرپرستی کے ہیں. ولایت کا معنی کیا ہے؟ سرپرستی. ولی یعنی سرپرست، ولایت یعنی سرپرستی. و تنہا خداوند بزرگ می تواند بر انسان ولایت داشته باشد. تنہا یعنی بس صرف، تنہا یعنی بس صرف خداوند متعال انسانوں پر ولایت رکھتا ہے، حاکمیت رکھتا ہے. انسانوں کا حقیقی ولی اور سرپرست کیا ہے؟ خداوند متعال ہے. زیرا آفرینندے ہمیں کسب ہمیں چیزوں دس، کیونکہ تمام انسانوں اور تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے. زیرا کیونکہ، آفرینندے اس میں فاعل ہے، پیدا کرنے والا. آفریدن سے، ٹھیک، آفریدن سے اس میں فاعل ہے. آفرینندے ہمیں کس یعنی انسان، ہر شخص ہر چیز کا پیدا کر، ہر انسان کا پیدا کرنے والا، وہ ہمیں چیز اور تمام چیزوں کا، تمام لوگوں کا اور تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اوست یعنی وہ ہے. پیامبران و امامان نیز از طرف خداوند متعال انتخاب شدند. انبیاء، پیامبران یعنی انبیاء، و امامان اور ائمہ معصومین علیہ السلام. انبیاء اور امام علیہ السلام بھی از طرف خداوند متعال، خداوند متعال کی جانب سے انتخاب شدن، انتخاب کیے گئے، چنے گئے. تا مردم دا سرپرستی و رہبری کنند، تاکہ لوگوں کی سرپرستی اور رہبری کریں. اللہ نے نبیوں اور اماموں کو لوگوں کا کیا ہے؟ ہادی اور سرپرست بنا کر کے بھیجا ہے. انبیاء اور ائمہ معصومین خدا کی جانب سے لوگوں کی ولایت اور رہبریت کے لیے انتخاب کیے گئے ہیں، بھیجے گئے. اکنون ان پرسش بے وجود می آیت کے، اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ، اکنون یعنی اس وقت، ان پرسش یہ سوال، بے وجود می آیت یعنی پیدا ہوتا ہے کہ در زمان غیبت امام زمان، کہ امام زمانہ کے غیبت کے دور میں، غیبت کے وقت ولایت و سرپرستی جامع اسلامی
اسلامی سماج اور معاشرے کی سرپرستی اور ولایت بر عہدہ کیست، کس کے ذمے ہے؟ نبی ہوتا تو اسلامی سماج اور معاشرے کا کیا ہے، حاکم سرپرست وہ ہوتا، وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سے اماموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام جب تک زندہ تھے، باحیات تھے، لوگوں کے درمیان تھے، لوگوں کے والی وارث، لوگوں کے حاکم، لوگوں کے سرپرست وہ تھے۔ اب جبکہ آخری امام پردے میں چلے گئے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جبکہ ہمارے آخری امام پسے پردہ ہیں، اسلامی سماج اور معاشرے کی سرپرستی اور حاکمیت کس کے ذمے ہے؟ کون ان کا ولی، کون ان کا حاکم، کون سرپرست؟ کیا غیبت امام زمان کے دور میں امت مسلمہ بے سرپرست ہے؟ ہمارا کوئی حاکم نہیں؟ جواب کیا ہے؟ پاسخ این است در این زمان، جواب یہ ہے کہ اس وقت اس دور میں رہبری جامع اسلامی سماج کی رہبری بر عہدہ فقیہ و اسلام شناسی، اس فقیہ اور اسلام شناس کے ذمے ہے کہ شائستگی نمائندگی از طرف امام زمان را داشتے باشد، جو امام زمانہ کی جانب سے ان کی نمائندگی کی، ان کی جانشینی کی لیاقت رکھتا ہو۔ غیبت کے زمانے میں اسلامی معاشرے اور سماج کی ولایت اور سرپرستی اس کے ذمے ہوگی جو فقیہ ہوگا، جو اسلام شناس ہوگا، جس کے اندر امام زمانہ کی نیابت کی لیاقت اور صلاحیت پائی جائے گی۔ وہ فقیہ ان شائستگی را دارد۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون فقیہ ہے جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فقیہ ان شائستگی را دارد کی، اور وہ فقیہ یہ لیاقت اور یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ شائستگی یعنی لیاقت، صلاحیت۔ فقیہ ہی ایسا فقیہ ان شائستگی را دارد، یہ لیاقت رکھتا ہے کہ علاوہ برداشتن عدالت، شجاعت و پرہیزگاری، کہ جو عدالت، شجاعت اور پرہیزگاری رکھنے کے ساتھ ساتھ آگاہ بے زمان بودے، جو اپنے وقت کے حالات، جو اپنے زمانے کو پہچانتا ہو، وہ مدیر و سیاست مداری توانا باشد، اور بہت بڑا مدبر اور سیاستدان ہو۔ خالی فقیہ ہونا کافی تھوڑی ہے، فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وقت شناس ہونا بھی ضروری ہے۔ وقت شناس ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، موجودہ سیاست کو باریکی سے سمجھنا اور جاننا بھی، کہ ایک سماج کا حاکم بن رہا ہے، بہت ساری سیاستوں سے سامنا ہوگا، ہے نا؟ ملک یوں ہی نہیں چلتا ہے، ایک ملک دوسرے ممالک سے روابط کے ذریعے سے چلتا ہے، اور ہر ملک کی اپنی سیاستیں ہوتی ہیں۔ اگر اسلامی ملک کا حاکم وقت کے حالات سے اور دوسرے ممالک کی سیاستوں سے واقف اور آگاہ نہیں ہوگا تو جہاں دوستی نہیں کرنی چاہیے وہاں دشمنی کر کے نقصان کر لے گا، جن سے دشمنی کرنی چاہیے ان سے دوستی کر کے نقصان کر لے گا۔ کس سے کیا لینا چاہیے، کس سے کیا نہیں لینا چاہیے، کس طریقے سے لینا چاہیے، معاملہ رکھنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہیں بارشاہ۔ تو فقیہ ان شائستگی را دارد کے، وہ فقیہ یہ لیاقت رکھتا ہے کہ جو علاوہ بر داشتن عدالت، جو عدالت رکھنے کے ساتھ ساتھ، علاوہ بر یعنی اس کے علاوہ، داشتن عدالت کی عدالت رکھتا ہو، شجاعت رکھتا ہو، پرہیزگاری ہو، تقوی ہو اس کے اندر۔ تو پرہیزگاری، شجاعت، عدالت رکھنے کے ساتھ ساتھ یا رکھنے کے علاوہ آگاہ بے زمان بودے، اپنے زمانے سے آگاہ ہو، زمانے کا علم رکھتا ہو، وہ مدیر، تدبیر کرنے والا ہو، جو ملک کو اچھی طریقے سے
چلا سکے، جو ملک کے نظام کو مستحکم اور بہتر بنا سکے۔ مدیر کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی ادارے کو ادارہ کرتا ہے، چلاتا ہے۔ پرنسپل یاسین صاحب کو کیا ہے؟ مدیر مدرسہ، کیونکہ ان کی تدبیر سے، ان کے حکمت عملی سے مدرسے کا نظام چلتا ہے۔ تو مدیر ہونا چاہیے، ملک چلانا۔ سیاست مداری توانا، توانا یعنی مستحکم، قوی، طاقتور، ہے نا؟ سیاست مداری توانا اور بہترین سیاستدان، قوی اور مستحکم سیاست مدار ہو۔ اب جس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں پائی جائیں گی، ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ اس فقیہ کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں؟ ایک معمولی انسان وہ بیچارہ کیسے آگاہ ہوگا، وہ کیسے باخبر ہوگا کہ یہ جو 50 فقیہ ہیں، مرجع ہیں، ان میں سے کس کے اندر جو ہے یہ تمام خوبیاں ہیں؟ علم کو پہچاننے کے لیے خود کے اندر علمی صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ کس کو سیاست آتی ہے، اس کو جاننے کے لیے خود سیاست کی پہچان ہونی چاہیے۔ کون پرہیزگار ہے، کون پرہیزگار نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے خود پرہیزگاری کی ہے نا۔ تو کون سا فقیر کیا ہے؟ عدالت رکھتا ہے، شجاعت رکھتا ہے، پرہیزگاری رکھتا ہے، اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہے، کس کے اندر مدیریت زیادہ ہے، کس کے اندر سیاست کی قوت زیادہ ہے، یہ کیسے پہچانیں گے؟ کہہ رہے ان فرد، ایسا فرد کہ جس کے اندر یہ تمام کیا ہے خوبیاں پائی جائیں، از طرف مجلس خبرگان کی نمائندگان آن ہم یہ از دانشمندان دین شناس فقیہ ہستان بعنوان ولی فقیہ انتخاب میں کنت کریں۔ اس کام کے لیے ایران میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کمیٹی کا نام ہے مجلس خبرگان۔ کیا ہے؟ مجلس خبرگان۔ اس مجلس کا رکن بننے کے لیے مجتہد ہونا شرط اساسی ہے۔ جو مجتہد اجتہاد سے کم درجہ رکھتا ہے اصلاً اس مجلس کا رکن نہیں ہو سکتا۔ اس مجلس کا ممبر بننے کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے۔ تو اس مجلس کے جتنے بھی ارکان ہیں، اس مجلس کے جتنے ممبران ہیں، وہ سب کے سب خود فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لہذا ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ پہچان سکیں کہ ولایت فقیہ کی لیاقت کس میں پائی جا رہی ہے۔ لہذا ولی فقیہ ان کی طرف سے انتخاب کیا جاتا ہے، وہ لوگ چنتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ نہیں، ہم اور آپ ولی فقیہ کا انتخاب نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر انتخاب کی صلاحیت ہی نہیں۔ اسی لیے مجلس خبرگان کو تشکیل دیا گیا ہے اور اس کے لیے شرائط رکھے گئے ہیں کہ اس مجلس کے جو ممبر ہیں، اس مجلس کے جو ارکان ہیں، ان کے کیا شرائط ہیں۔ اس کی شرط اساسی یہ ہے کہ اس کا ممبر بننے کے لیے مجتہد ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب مجتہد کوئی معمولی بندہ تو ہوتا نہیں ہے۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جو فقہ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جس کے اندر علمی صلاحیت اور لیاقت ہوتی ہے، جو پہچان سکتا ہے کس کے اندر شجاعت ہے، دلیری ہے، مدیریت ہے، کس کے اندر سیاست ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب یہ سارے لوگ مل کر کے ولی فقیہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے 100 فقیہ مل کر کے اگر کسی فقیہ کو بعنوان ولی انتخاب کرتے ہیں تو اس میں لیاقت کے خلاف، شائستگی کے خلاف کوئی ولی بن جائے، یہ ممکن کسی عام انسان کا انتخاب تھوڑی ہے کہ مجھے جیسے لوگوں کو، چائے بیچنے والے کو پرائم منسٹر بنا دے، امت شاہ جیسے تڑی پار کو جو ہے ہوم منسٹر بنا۔ یہ وزیر اعظم کا انتخاب تھوڑی ہے کہ حق رائے ہر ایک کو، نہ، حق رائے اسی کو ہے جو خود مجتہد ہے۔
یہ کہہ رہے ہیں ان فرد، یہ جو فرد ہے، یہ جو شخص ہے جس کے اندر یہ تمام لیاقتیں، صلاحیتیں، خوبیاں پائی جا رہی ہیں، از طرف مجلس خبرگان، مجلس خبرگان کی جانب سے، کہ نمائندگان آن، کہ جس کے تمام نمائندے، جس کے تمام ممبران، ہمگی از دانشمندان، سارے کے سارے علماء ہیں، دین شناس، فقیہ ہستن، دین کو پہچاننے والے یعنی فقیہ ہیں، بعنوان ولی فقیہ، ولی فقیہ کے عنوان سے انتخاب میں شود، چنا جاتا ہے۔ امام خمینی شائستہ ترین فرد برائے مقام مقدس ولایت فقیہ بود، کہہ رہے امام خمینی ولایت فقیہ کے مقدس مقام اور درجے کے لیے سب سے مناسب اور لائق فرد تھے۔ ولایت فقیہ کے مقدس مقام کے لیے سب سے مناسب اور سب سے لائق فرد امام خمینی تھے۔ باکنون حضرت آیت اللہ خامنائی بے مقام رسیدے، اور ان کے بعد اس وقت اس مقام تک کیا ہے، مقام معذب رہبری آیت اللہ خامنائی پہنچے ہوئے ہیں۔ بسرپرستی جامع اسلامی را بر عہدیداران، اور جامع اسلامی کی ولایت اور سرپرستی اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، ان کے عہدے ہیں، ان کے ذمے ہیں کہ یہ اسلامی سماج کی سرپرستی اور ولایت کریں۔ چلیں کلمہ و ترکیبہائے تازے، نئے کلمات، نئی ترکیبیں جو اس درس میں آئی ہیں، نئے انتخاب شدن، ایک ہوتا ہے انتخاب کردن، ایک بندہ انتخاب شدن، انتخاب ہونا، چنا جانا، ٹھیک ہے، برگزیدے شدن، برگزیدن چننا، انتخاب کردن، انتخاب کرنا، لیکن یہ کیا ہے، شدن ہے، مجہول ہے نا، مصدر مجہول، انتخاب شدن، انتخاب ہونا، برگزیدے شدن، چنا جانا، ٹھیک، بعنوان، بسمت، بے اسم، بے عنوان کا مطلب ہوتا ہے بسمت، کسی پوسٹ، کسی منصب، کسی نام، بعنوان، مثلا بعنوان استاد، یعنی استاد کے نام سے، ہے نا، بعنوان یعنی بسمت، بسمت، بے اسم، ٹھیک، توانا، کسی کی توان و قدرت دارد، توانا اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو قدرت اور طاقت رکھتا ہے، نیرومند یعنی طاقتور، پر قدرت، قدرت والا، اس کا اپوزٹ آتا ہے ناتوان، اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے، ناتوان، توانا کا ناتوان، توانا یعنی طاقتور، ناتوان یعنی کمزور، ٹھیک، جامعہ، جامعہ جس کو کہتے ہیں گروہی از مردم کے از نظر فرہنگ، اقتصاد و سیاست مشترک ہستند و باہم ارتباط دارند، کہیں کہ جامعہ اس گروہ اور اس جماعت کو، لوگوں کے ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے، گروہی از مردم کے، لوگوں کا ایسا گروہ کے، از نظر فرہنگ، جو آداب و رسوم کے اعتبار سے، اقتصاد، کام کاج کے اعتبار سے، و سیاست اور سیاسی اعتبار سے مشترک ہستند، مشترک شامل ہے، و باہم ارتباط دارند، اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھتے تو اسے کہا جائے جامعہ۔ اسے مثال کے طور پر ہماری بستی، اکثر لوگوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے، اکثر لوگوں مالی اعتبار سے لوگوں جو ہے تقریباً ایک جیسے ہیں، ہماری سیاستیں ایک جیسی ہیں، ہمارا رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تو ہم سب کو کیا کہا جائے گا، جامعہ، یعنی معاشرہ، سماج جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک، جامعہ یعنی معاشرہ، سماج،
حاکمیت داشتن یعنی حکومت کردن، حاکم بودن. حاکمیت داشتن یعنی حاکم بودن، حکومت کردن، سرپرستی داشتن. حاکمیت داشتن، سرپرستی داشتن. اس کے بعد ہے خبرے یا خبرے. کیا کہتے ہیں؟ خبرے. خبرے کے کیا معنی ہیں؟ مجلس خبرگان جو کہا گیا ہے نا، بعض لوگ اس کو خبرگان پڑھتے ہیں، غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ خبرگان. خبرے کسی کی درکار خودش مہارت دارد و ماہر است. ماہر جو شخص اپنے کام میں استاد ہو، ماہر ہو، اسے کہا جائے گا خبرے. جو شخص اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو، استاد ہو، اسے کیا کہیں گے؟ خبرے. خبرے کسی کے، خبرے وہ شخص کی درکار خودش جو اپنے کام میں مہارت دارد، مہارت رکھتا ہو، وہ ماہر است اور ماہر ہو، یعنی آگاہ، باخبر، مطلع، جاننے والا، اس کے کہا جائے خبرے. جانکار جس کو کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں وہ جانکار ہے، یعنی خبرے. دین شناس کسی کی دربار ہے، دین آگاہی دارد. دین یا دین شناس یعنی پہچاننے والا، جاننے والا. جو شخص دین کے بارے میں جانتا ہے، جو دین کا علم رکھتا ہے، جو دین کی آگاہی رکھتا ہے. سرپرستی یعنی مسئولیت، ریاست، ادارے کردن. سیاست مدار کسی کے علم سیاست را میداند. سیاست مدار جو شخص علم سیاست جانتا ہو. شائستگی یعنی لیاقت، شائستہ بودن، مناسب بودن، سزاوار بودن. شائستہ یعنی خوب، لائق، سزاوار. فقیہ یعنی دانشمند، دانا. عالم بے احکام شر شریعت کے احکام کو جاننے والا. کسی کی دردانی شاہ اسلامی بے بالا ترین درجے رسیدے است. وہ شخص کی جو اسلامی علوم میں بلند درجے اور مقام تک پہنچا ہوا ہے. مدیر کسی کی کاری یا جائیدہ. مدیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا کسی جگہ کو، جیسے مدرسہ ہے، دانشگاہ یعنی یونیورسٹی، ہوٹل ہے، ادارے میں کو چلاتا ہے. سرپرست سرپرستی کرتا ہے. مسئول ذمہ دار ہو. مقدس یعنی پاک، دارائے احترام جو احترام کے قابل ہو، اس کو کہا جاتا ہے مقدس. نمائندے ان کیا سوئے کسی یا ادارے یا دولت برائے انجام کاری انتخاب میں شود وکیل. نمائندہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے شخص کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کسی کام کے لیے چنا گیا ہو. کسی شخص کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کسی کام کے لیے جسے چنا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نمائندہ. وکیل جیسے امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا کام انجام دینے کے لیے کوفہ بھیجا تھا کہ نمائندے امام حسین. ولی فقیہ عالم و فقیہی کی سرپرستی کا رہا ہے مسلمانان نہ بے عہدے دار. ولی فقیہ اس عالم اور اس فقیہ کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے امور کی سرپرستی کرتا ہے. سرپرستی کا رہا ہے مسلمانان جو مسلمانوں کے کاموں کی سرپرستی، دیکھ ریکھ، بے عہدے دار اپنے ذمہ رکھتا جو لوگوں کے امور کا ذمہ دار ہو. ہمگی یعنی ہمیں، سب، تمام. ہمگی اور ہمیں ایک ہی معنی میں ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سب اور تمام.